السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد، عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا من المسلمین الى قوم من المشرکین وانہم التقوا فكان رجل من المشرکین اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمین قصد له فقتله الى آخر الحدیث، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرات، مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس طویل حدیث کی روشنی میں آج کا عنوان درس ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ظاہری اعمال دیکھ کر حکم لگانا چاہیے اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، ایک حدیث میں نے تھوڑی عبارت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس لیے کہ یہ حدیث بالکل لمبی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان ہے۔ واقعے کی شکل میں جو بھی بات آتی ہے بڑی اثر والی ہوتی ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ میں پہلے وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد نصیحت کی ایک دو تین باتیں آ جائیں گی، ویسے واقعے میں پوری بات واضح ہو جاتی ہے۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو مشرکین کے پاس جنگ کے لیے بھیجا۔ جب یہ مسلمان وہاں چلے گئے تو مشرکین سے ملاقات ہو گئی، یعنی جنگ شروع ہو گئی۔ دوران جنگ یہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو غور کر رہے ہیں کہ کافروں میں سے یعنی مشرکوں میں سے ایک آدمی ہے گھات لگا کے الگ الگ بیٹھتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی مسلمان ذرا اپنی جماعت سے الگ ہو جائے اس کو قتل کر دو۔ تو کئی مسلمانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام اسامہ بن زید۔ حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اسامہ بن زید اس آدمی کے پیچھے لگ گئے کہ انہوں نے سوچا تم نے بہت سے لوگوں کو قتل تو کر دیا ہے، اب ذرا موقع ملے میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھات میں لگے رہے۔ جیسے ہی موقع ملا وہ اس کے پاس چلے گئے اور تلوار اس کے اوپر اٹھا لیے۔ جیسے ہی تلوار اٹھائے اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی کلمہ پڑھا حضرت اسامہ بن زید نے تلوار نہیں روکی اور اس کی گردن مار دی۔ اب مسلمانوں کو اس جنگ میں جیت بھی عطا ہوئی، فتح بھی ملی۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح کی خوشخبری لے کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ ساتھ میں اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا واقعہ بھی ہوا ہے کہ ایک مشرک کو انہوں نے قتل کیا اس وقت جبکہ وہ ان کے تلوار کے نیچے تھا اور اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اقتلتہ، کیا واقعی تم نے اسے قتل کیا ہے؟ اسامہ نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس وقت تم کیا کرو گے جبکہ قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ کلمہ لائے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ اس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید اور عبداللہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ایک مرتبہ نہیں کہا، کیا کرو گے اس وقت تم جب لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا؟ کیا کرو گے تم جب یہ کلمہ تمہارے سامنے تمہارا دامن تھام کر کہے گا کہ یہ کلمہ ادا کرنے والے کو بھی تم نہیں چھوڑے؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گھبرا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بار بار بول رہے تھے، میں نے کہا نبی خاموش ہو جائے، اور ڈر کے معنی میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے، ایسا واقعہ تو ہو گیا میرے ہاتھ سے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَجَعَلَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَن يَقُولَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مغفرت کی دعا کیجیے، لیکن اللہ کے رسول کسی کی کچھ بھی نہیں سن رہے، صرف ایک ہی جملہ بولے جا رہے ہیں، کیا کرو گے اس وقت جب یہ کلمہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ یہ واقعہ پورا کا پورا یہی بتاتا ہے کہ ہم صرف ظاہر کے ذمہ دار ہیں، باطن کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اندر کی کھوج لگانا ہمارا کام نہیں ہے۔ باطن کا مالک کون ہے؟
باطن کا حقدار کون ہے؟ باطن کا حساب لینے والا کون ہے؟ بتائیے، اللہ رب العالمین ہے۔ ظاہر کے ہم حقدار ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میری لونڈی ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا میرے پاس بلاؤ اس کو۔ جب وہ شخص اپنی لونڈی کو لے کر آیا تو آپ نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، تو اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، مطلب انگلی سے بتایا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا فاعتقها، اب اسے آزاد کرو، یہ مسلمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نا صحابی سے ہاں آزاد ہونے کے مقصد کیسے بول رہی ہے، دل میں کیا ہے کہ کون سی نیت لے کے بول رہی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے، ہم ظاہر کو چھوڑ دیتے، اتنا اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم ذمہ دار ہیں یا اللہ ذمہ دار ہے۔ ایک نقصان اس کا میں بتاتا ہوں، ظاہر کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم حکم لگا سکتے ہیں تو منافق ہے، تو جھوٹا ہے، تو کافر ہے، تو دھوکے باز ہے، اگر ہم ظاہر دیکھیں تو بول سکتے ہیں، وہ بھی تحقیق سے، کسی سے سن کے بھی نہیں۔ آج کل سن کے بھی بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں ہم، پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں مجرم۔ ملزم کو مجرم بنانا کوئی ہم سے سیکھے، ملزم کو مجرم بنانا۔ ہاں ظاہر کے ہم ذمہ دار ہیں لیکن باطن نہیں۔ باطن کے اگر ہم ذمہ دار بننے کی کوشش کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید، یہ کون ہے اسامہ؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ اور زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید سے اتنی محبت کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں اے عبداللہ کبھی بھی اسامہ بن زید سے اپنے آپ کو اوپر مت سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ تم عمر کے بیٹے ہو، کیونکہ اسامہ زید کا بیٹا ہے اور زید اللہ کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ وہ اسامہ بن زید کو بار بار بولتے ہیں کیا کرو گے تم، کلمہ اگر آئے گا تو۔ پھر ہم اندر گھسنے کی کوشش کیوں، کتنا تحقیق کرتے ہو، کتنا ٹوہ میں رہتے ہیں، کتنی جستجو اور کتنی جاسوسی ہم کرتے ہیں۔ نقصان بتاؤں اس کا؟ ایک تو نقصان حدیث میں ہے، ایک بڑا نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ہم کسی کا اندر سے اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے نا، وہ آدمی ہم سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے محبت نہیں بڑھتی ہے بلکہ نفرت پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بھائی وہ اپنا حساب و کتاب اللہ کو دے گا۔ مان لیجئے ایک آدمی فلاں جگہ جا رہا ہے، کسی کو پتا چلا کہ یہ آدمی فلاں جگہ جا رہا ہے، تیسرے آدمی کو اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، فلاں آدمی وہیں جا رہا ہے یا دوسری جگہ، کیا ضرورت ہے بھائی؟ اچھا ایک آدمی فلاں جگہ جا رہا ہے، تمہارے سامنے آ کر بول دیا کہ فلاں جگہ جا رہا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹے کا عذاب اس کو ہوگا کیا نہیں؟ یہ جھوٹ کا عذاب، تم کیوں اس کے پیچھے جا رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تم کو یہ کیا کہتے ہیں کرامن کاتبین بنایا ہے، ایک تو منکر نکیر وہاں ہے قبر میں، اور یہاں کرامن کاتبین، ہم تو نہیں ہے کرامن کاتبین۔ پتہ یہ چلا ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ ظاہر کے۔ اہل علم نے اس حدیث سے ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے، بڑا پیارا ہے، بات کو ختم کرتے کرتے میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ نے ہم کو صرف ظاہر کا ذمہ دار اس لیے بنایا ہے کہ اگر اللہ اندر جھانکنے کی بھی اجازت دے دیتا نا تو آج ہر کوئی ہر ایک کے اوپر تل پڑتا تھا، کوئی بھی بات بولنے نہیں دیتا تھا۔ ہاں تمہارا مقصد ایسا ہی ہے، تمہارا مقصد ایسا ہی ہے، کسی کو بھی سزا دے دیتا، کسی کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا، کسی کو بھی تکلیف دے دیتا، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صرف ظاہر کا ذمہ دار بنایا ہے، تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہم ظاہر کو دیکھیں، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ایسے واقعات آ جاتے تھے، آپ صرف ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے احکام والی حدیثوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے اور محبت کے جتنے بھی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرت والے اعمال، انتشار والے افعال سے ہم سب کو بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔